اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین قال اللہ تبارک وتعالی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الایمان تلاوت القرآن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و سامعات، اللہ تبارک و تعالی نے تمام کائنات کے لیے ایک بہترین کتاب عطا فرمائی جس کو پوری دنیا قرآن کے نام سے جانتی ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے پوری دنیا مل کر بھی اس وقت سے لے کر آج تک اس کا توڑ پیش نہیں کر سکی، اس کے برابر کی کوئی کتاب پیش نہیں کر سکی۔ قرآن مجید میں جو انسانی زندگی گزارنے کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، حل پیش کیے گئے ہیں، مشکلات سے نکلنے کا راستہ بتا دیا گیا ہے، دنیا کی کوئی کتاب، دنیا کا کوئی ریفارمر، دنیا کا کوئی رہبر اور گائیڈ جو ہے ویسے مثالیں پیش نہیں کر سکا، ویسے مسائل دے نہیں سکا۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو فخر کرنا چاہیے کہ ایک ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو دنیا میں انقلاب لا سکتی ہے، دنیا سے برائیوں کو مٹا سکتی ہے، دنیا سے خرابیوں کو ختم کر سکتی ہے اور دنیا کے اندر اچھائیاں، بھلائیاں، بہتریاں پیدا کر سکتی ہے، انسانی سماج کے اندر اخلاق کو پیش کر سکتی ہے۔ ویسی بہترین کتاب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ افسوس تو ہم پر یہ ہے کہ اس قدر بہترین کتاب رکھنے کے باوجود ہم اس سے اس قدر نفرت کرنے لگے ہیں کہ آج ہمارے گھر میں قرآن تو ہوتی ہے لیکن کوئی پڑھنے والا نہیں ہوتا، جزدان میں بند ہوئی ہوتی ہے، سیلفوں میں رکھی ہوئی ہوتی ہے، کبھی جمعہ کے دن یاد آ گیا، کبھی رمضان میں یاد آ گیا، یا کسی موقع پر یاد آ گیا تو ہم نے قرآن مجید لے لی، پڑھ لی، لیکن عام طور سے قرآن مجید پڑھنے کی طرف ہمارا رجحان نہیں جاتا۔ خود قرآن کے معنی کے اندر غور کیجیے۔ اللہ نے قرآن کے چند نام ذکر کیے قرآن کے اندر۔ قرآن کو قرآن بھی کہا گیا، قرآن کو فرقان بھی کہا گیا، قرآن کو اللہ کا کلام بھی کہا گیا، قرآن کو تنزیل بھی کہا گیا، قرآن کو ذکر بھی کہا گیا۔ اس طریقے سے بہت سارے نام قرآن نے بیان کی۔ آپ ذرا غور کیجئے، قرآن کے ناموں کے اندر سب سے پہلے قرآن کا لفظ لیجئے۔ زیادہ تر بلکہ 99% لوگ جو ہے اللہ کی اس کتاب کو قرآن کے نام ہی سے جانتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی پہلی وجہ تو یہی ہے کہ خود اللہ نے اس کتاب کو قرآن کا نام بھی دیا ہے۔ اور قرآن کے معنی کیا آتے ہیں؟ قرآن کے معنی آتی ہے ایسی کتاب جو بار بار پڑھی جائے، ایک بار نہیں، بار بار پڑھی جائے۔ عرب کے اندر جس کتاب کو لوگ بار بار پڑھتے ہیں، جس شاعری کو لوگ بار بار پڑھتے ہیں، اس کو قرآن کہا جاتا تھا۔ تو قرآن کو قرآن دو حیثیت سے کہا گیا، ایک تو حقیقت کے اعتبار سے۔ حقیقت کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ بے شک اس دنیا کے اندر قرآن مجید جس قدر پڑھی جاتی ہے، جس قدر قرآن مجید سمجھا جاتا ہے، جس قدر قرآن مجید دوسروں کو سکھایا جاتا ہے، ایسی کوئی کتاب کیا ہے سیکھی نہیں جاتی، سکھائی نہیں جاتی، سمجھی نہیں جاتی، سمجھائی نہیں جاتی۔ قرآن مجید نازل ہو کر تقریباً 150 سال کا عرصہ گزر گیا، 1450 برس گزر گئے، لیکن آپ قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب پیش کیجئے جو ہر گھر میں پڑھی جاتی ہو، مسلمانوں کے، دنیا کے ہر کنٹری کے اندر پڑھی جاتی ہو، ہر شہر میں پڑھی، کوئی کتاب آپ کو نظر نہیں آئے گی، صرف قرآن مجید نظر آئے گی۔ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، دنیا کے خطے کے اندر لوگ قرآن مجید کا نام بھی جانتے ہیں اور قرآن مجید کو پڑھنے والے بھی ہوا کرتے ہیں۔ بلکہ ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں اگر کوئی مسلمان ہے تو قرآن مجید کے ایک نہ ایک آیت یا آیت کا کچھ حصہ اس کے سینے میں محفوظ رہتا ہے، اس لیے اس کو قرآن کہا گیا کہ بار بار پڑھی جانے والی اور بار بار سمجھی جانے والی کتاب۔
اور دوسرا حکم کے اعتبار سے اس کو قرآن رکھا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کو بار بار پڑھنا چاہیے، بار بار پڑھی بھی جاتی ہے لیکن بار بار پڑھنا بھی چاہیے، اس معنی میں اس کا نام قرآن ہے۔ یعنی اللہ نے ایک حکم دے دیا کہ بھئی قرآن ایسی چیز نہیں ہے کہ جب جی میں آ جائے پڑھ لو اس کے بعد اٹھا کے رکھ دو، نہیں، بلکہ بار بار پڑھنا ہے، بار بار غور کرنا ہے اور بار بار اس کے معنی میں جانا ہے، اور جتنا ہو سکے اپنی حیثیت کے مطابق قرآن مجید پر عمل کرنا ہے، اس لیے اس کو قرآن کہا گیا ہے۔ اب آئیے، اللہ نے قرآن کو فرقان بھی کہا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات، بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان کو اتارا۔ قرآن مجید کا نام فرقان رکھا گیا ہے۔ فرقان کے معنی کیا تھے؟ فرق کرنے والی چیز، جو چیز فرق کرتی ہے اس کو فرقان کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کو اس لیے کہا گیا کہ قرآن جو ہے جھوٹ اور سچ میں فرق کرتی ہے، اچھے اور برے میں فرق کرتی ہے، خیر اور شر میں فرق کرتی ہے، شرک اور ایمان میں فرق کرتی ہے، سچائی اور اخلاص کے اندر دکھلاوا اور ریاکاری کے اندر فرق کرتی ہے، اور لوگوں کو بتاتی ہے کہ صحیح گمراہی کیا ہے، ہدایت کیا ہے۔ قرآن مجید ہم غور سے پڑھیں گے، ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ واقعتاً قرآن مجید فرقان حمید ہے، یعنی بالکل کھول کھول کے صاف طریقے سے رکھ دیتی ہے، یہ صحیح بات ہے، یہ غلط بات ہے، یہ سچائی ہے، یہ جو ہے بدی ہے، یہ نیکی ہے، یہ برائی، کھول کھول کے ہمارے سامنے رکھ دیتی ہے، اس لیے اس کو قرآن کہا گیا ہے۔ اور قرآن کا ایک نام اللہ نے بیان کیا، الذکر۔ ذکر، ذکر کے معنی آتے ہیں نصیحت دینے والی، اچھی بات کو سمجھانے والی۔ آپ قرآن مجید پڑھیے، اللہ نے ہر اعتبار سے قرآن مجید کو نصیحت کی چیز بنایا، واعظ کی چیز بنا دیا، پچھلے زمانے کے انبیاء کے واقعات کو ذکر کر کے، پچھلے زمانے کے کافروں کے اوپر جو عذاب آیا اس کا ذکر کر کے، اور اسی طریقے سے زمین و آسمان کی، بارش و درختوں کی، شجر و حجر کی کئی کئی مثالیں دے کر اللہ نے ہم سب کو نصیحت فرمائی کہ دیکھو تم کو اس طریقے سے نصیحت کی جاتی ہے، سمجھ جاؤ۔ اگر کوئی اپنے دل کا علاج کرانا چاہتا ہے، اپنے دل میں سکون پیدا کرنا چاہتا ہے، اطمینان پیدا کرنا چاہتا ہے، بے چینی کو دور کرنا چاہتا ہے، وہ تھوڑی دیر یہ قرآن مجید کو پڑھ لے، انشاءاللہ 100% یہ بات کہی جا سکتی ہے، اس کے دل کو سکون مل جائے گا، کیونکہ قرآن کا ذکر ہے۔ اور قرآن مجید نے اس کا نام کلام بھی رکھا ہے۔ کلام کے معنی اللہ کی بات، گویا قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ کے ذات سے نکلی ہوئی ایک صفت ہے، اللہ کی بات کی ایک بات ہے، یہ گویا اللہ تبارک و تعالی نے بات کی، اللہ کی بات کو قرآن مجید کے اندر ترتیب دیا گیا، اس کو کلام کہا گیا۔ اور قرآن مجید کا ایک نام تنزیل ہے، یعنی جو آسمان سے اتری ہوئی کتاب ہے۔ اس سارے ناموں کے اندر قرآن مجید کی بڑائی اور قرآن مجید کی کبرائی کیا ہے معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی قرآن مجید کے اندر ایک جگہ فرماتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس قرآن کو نازل کرنے والے ہم ہی ہیں، یعنی اللہ نے دعویٰ کر دیا کہ قرآن مجید انسانی کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ کسی فرشتے نے اپنی طرف سے بنا کر لایا نہیں ہے، اس قرآن مجید کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں بنائے ہیں، صحابہ نے نہیں بنائے ہیں، جیسا کہ دنیا کے اندر بہت سی ایسی کتابیں ہیں جن کے بارے میں لوگ یہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، لیکن اس دعوے کی دلیل نہیں دے سکے، اس دعوے میں کوئی پروف جو ہے پیش نہیں کر سکے۔ لیکن قرآن دعویٰ بھی کرتا ہے اور دعویٰ کے ساتھ اس کا پروف بھی پیش کرتا ہے۔ قرآن نے دعویٰ کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، کہ دیکھو بے شک اس ذکر کو یعنی اس قرآن مجید کو نازل کرنے والے ہم ہی ہیں۔ کیا ثبوت ہے؟ اللہ نے اس قرآن مجید کو نازل کیا، اس کا کیا پروف ہے، کیا دلیل ہے؟ اگلے جملے میں اللہ نے جو ہے اس کی دلیل دے دی، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہم نازل بھی کیے ہیں، ہم حفاظت کریں گے۔ حفاظت کا مطلب کیا ہوا کرتا ہے؟ حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن مجید کے کوئی چینج نہیں کر سکتا، کوئی بدلہ نہیں کر سکتا، زبر زیر کا فرق نہیں آ سکتا۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1450 برس پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی علیہ السلام کے اوپر قرآن مجید کو نازل فرمایا، اسی طریقے سے
رہتی دنیا تک قرآن مجید یوں ہی باقی رہے گا، اس کو کوئی چینج کرنے والا نہیں ملے گا، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، ادھر ادھر نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جو ہے حفاظت کی ذمہ داری لے لی اور دلیل بھی دے دی۔ آج پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، آج آپ مہابھارت پڑھیں گے تو کئی قسم کی اس کی اخفاش غلطیاں نظر آئیں گی، رامائن پڑھیں گے کئی قسم کے اس کے چینج نظر آئیں گے، آپ بائبل پڑھیں گے جن کا دعویٰ ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، ہر ملک کے اندر، بلکہ ایک ہی ملک کے اندر بائبل کے الگ الگ نسخے مل جائیں گے، الگ الگ کاپیاں مل جائیں گی۔ آپ توریت اٹھا کر دیکھیں گے، توریت کے بارے میں ہم یقینی نہیں کہہ سکتے اللہ کی کتاب ہے۔ الغرض جتنے مذہبی کتابیں ہیں یا جتنے جو ہے غیر مذہبی کتابیں ہیں، یہ سب کے اندر چینج پورے طریقے سے نظر آئے گا، لیکن قرآن مجید کے اندر چینج بالکل بھی نظر نہیں آئے گا۔ اللہ نے کیسی حفاظت فرمائی؟ اللہ نے 5-6 طریقوں سے قرآن مجید کی حفاظت فرمائی۔ قرآن مجید کی الفاظ کی حفاظت فرمائی حفاظ قرآن کے ذریعے سے۔ قرآن مجید کے حافظ جو پوری قرآن مجید کو بغیر دیکھے پڑھتے ہیں، زبانی پڑھ لیتے ہیں، ولو بالفرض آپ ایک اندازہ کیجئے، اگر تھوڑی دیر کے لیے، 1 مہینے کے لیے نہیں بلکہ 1 دن کے لیے بھی یا چند دنوں کے لیے دنیا سے بائبل کو ختم کر دیا جائے، دنیا سے مہابھارت کو ختم کر دیا جائے، دنیا سے رامائن کو ختم کر دیا جائے، اور دنیا سے اور کتابوں کو ختم کر دیا جائے، اور کرنے کے بعد جو ہے دوبارہ اگر ہم اس کو لکھنا چاہے تو ان کتابوں کو لکھ نہیں سکتے، کیونکہ کسی کو یاد نہیں ہے یہ کتابیں۔ اگر کسی کو یاد ہے تو تھوڑے تھوڑے ادھر ادھر چند بٹیں یاد ہے، لیکن پوری بائبل، پورا رامائن، پورا مہابھارت اور پوری توریت اور پوری زبور یا اور کتابیں کسی کو یاد نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، اگر قرآن مجید کو برساں برس ختم کر دیا جائے، قرآن مجید کو چھاپنا، اس کا پرنٹ کرنا بند کر دیا جائے، خدا نہ کرے اگر قرآن مجید کو پوری دنیا سے جلا دیا جائے، پوری دنیا سے قرآن مجید کو سمندروں میں پھینک دیا جائے یا زمین کے اندر دفن کر دیا جائے، اور یہ سمجھ لیا جائے کہ وہ قرآن مجید دنیا سے ختم ہو گیا، اب کوئی نہیں لکھ سکتے، تو یہ دعویٰ غلط ہوگا۔ بلکہ قرآن مجید دنیا سے کتاب کی شکل میں ختم کر دی جائے تو اللہ نے حافظ قرآن کے سینوں میں اس کو محفوظ کر دیا، حافظ پڑھتا جاتا ہے، ہم لکھ سکتے ہیں، اور پورے طریقے سے جیسا اللہ نے نازل کیا ویسے ہم لکھ سکتے ہیں۔ دوسری کتاب ہم نہیں لکھ سکتے، اللہ نے ایسی الفاظ کی حفاظت کی ذمہ داری حافظوں کے ذریعے سے لی۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں قرآن مجید کو مختلف طریقوں سے پڑھا جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا انزل القرآن علی 7 احرف، کے 7 طرز پر یا 7 طریقے سے قرآن کو نازل کیا گیا، یعنی پڑھنے کے لب و لہجے الگ ہیں، ہر خاندان کا، ہر قبیلے کا لب و لہجہ الگ تھا قرآن مجید پڑھنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج قاری قرآن کے ذریعے سے، قرآن کے قاری حضرات کے ذریعے سے لب و لہجوں کو بھی جو ہے محفوظ کر دیا۔ قرآن مجید کا پڑھنے کا اسٹائل کہاں ہو، کہاں کھینچا جائے، کہاں نہ کھینچا جائے، کہاں اخفا کیا جائے، کہاں غنہ کیا جائے، اور کہاں کس انداز میں روک دیا جائے، اور پڑھنے کا انداز کیا ہو، کہاں قرآن مجید پڑھتے آواز کو بلند کیا جائے اور کس جگہ آواز کو آہستگی کے ساتھ نیچے لایا جائے، اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قاریوں کے ذریعے سے لی۔ پھر قرآن مجید سے مسائل نکالنا، قرآن مجید سے احکام نکالنا، حلال کس آیت سے حلال کا حکم نکلتا ہے، کس آیت سے حرام کا حکم نکلتا ہے، کس آیت سے جائز ہونے کا حکم نکلتا ہے، کس آیت سے ناجائز ہونے کا حکم نکلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقہا کو پیدا فرمایا، علماء کو پیدا فرمایا، جو کیا کرتے ہیں اللہ کی دی ہوئے علم کی برکت سے، اللہ کے دی ہوئے علم کے ذریعے سے قرآن مجید میں غور و فکر کر کے مسائل نکالتی ہیں، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ مکروہ ہے، یہ اللہ کو پسندیدہ ہے، یہ ناپسندیدہ ہے۔ اللہ نے اس کے احکامات کی حفاظت کے لیے فقہا کو، علماء کو جو ہے پیدا فرمایا۔ اس کے مقابلے میں دوسری کتابوں کو دیکھیں، دوسری کتابوں کا نہ کوئی حافظ ملے گا، دوسری کتابوں کا نہ تو کچھ انداز میں اس طرز میں پڑھنے والا ملے گا جس طریقے سے وہ نبی پڑھا کرتے تھے، ویسا طرز نہیں ملے گا۔
جس طرح قرآن مجید کو سمجھا جاتا ہے، مسائل نکالے جاتے ہیں، ویسے دوسری قوموں کی اپنی مذہبی کتابوں کو کوئی علماء، کوئی فقہ نہیں ملیں گے جو ہدایات نکال سکے، احکام نکال سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا اپنے نازل کردہ ہونے کا دعویٰ کیا، قرآن مجید کو ہم ہی نازل کریں گے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ عرب کے ملکوں کے اندر جس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اس وقت لوگوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ بھئی یہ کتاب جو ہے اللہ کی نہیں ہے، یہ کتاب کیا ہے، محمد جو ہے کسی اور سے سیکھ کر آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور سنا دیتے ہیں کہ بھئی اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ انہوں نے، عرب کے لوگوں نے قرآن مجید کو انکار کیا کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ انسانوں کی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ دیکھو محمد امی ہے۔ امی ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو پڑھا لکھا نہیں ہو، کسی مدرسے میں نہیں گیا، کسی استاد کے پاس نہیں بیٹھا، کسی سے دو حرف نہیں سیکھے، ایسے آدمی کو امی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ دیکھو نبی یہ امی، نبی نہ پڑھنے کے باوجود، لکھنا نہ سیکھنے کے باوجود قرآن مجید جیسی بہترین کتاب جو ہے بنا کے بتا سکتا ہے۔ اے عرب کے لوگوں، تم میں کئی ایسے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، بہترین شاعری کرتے ہیں، اور جب ایک شعر کہتے ہیں کہ پوری دنیا اس پر واہ واہ کرتی ہے، تم ایسا کرو قرآن مجید کی طرح کتاب لکھ کر بتاؤ۔ جب محمد جیسا امی لکھ سکتا ہے تو تم بھی لکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کے سامنے چیلنج کر دیا، تحدی کر دی کہ قرآن مجید کی طرح لکھ کر بتا دو۔ چیلنج کسی نے قبول نہیں کیا۔ آخر میں اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر پوری قرآن نہیں بنا سکتے ہو یا قرآن کی طرح کوئی کتاب نہیں بتا سکتے ہو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سورے کی طرح کوئی ایک چھوٹا سورہ بنا کر بتاؤ تم، جیسے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سورہ کوثر ہے، قرآن مجید کا چھوٹا سورہ سمجھا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو قرآن مجید کا ایک چھوٹا سا ایک معمولی سورہ ہی بنا کر بتا دو، اس طریقے سے بتا دو۔ لیکن ہار گئے، چیلنج کو قبول نہیں کر سکے وہ لوگ۔ اس کے بعد ایک اور دعویٰ کیا کہ دیکھو قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ، کہ دیکھو اگر دنیا کے پورے انسان اور پورے جنات مل کر بھی قرآن مجید کی طرح کوئی کتاب لانا چاہے تو ہرگز بھی لا نہیں سکتے، ہرگز بھی نہیں لا سکتے۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ نے پورے چیلنج کے ساتھ، دعوے کے ساتھ ہم پر پیش کر دیا ہے۔ ایک اور اعتبار سے ہم غور کریں، قرآن مجید کے اندر جو احکام نازل ہوئے ہیں آج سے 1450 برس پہلے نازل ہوئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قیامت تک آنے والی پریشانیوں کا حل آپ کو قرآن میں ملے گا، قیامت تک آنے والی تکلیفوں کا حل ہم کو قرآن مجید میں ملے گا۔ قرآن مجید کے اندر کوئی ایسا نہیں بتا سکتے کہ فلاں معاملہ پیش آ گیا اور فلاں کام کو کیسا کیا جائے، قرآن اس سے خاموش، ایسی بات نہیں، بلکہ ہر اعتبار سے قرآن میں بتا دیا کہ اگرچہ کہ قرآن نازل ہوا ہے 1450 برس پہلے، لیکن اگر تم کو کوئی پریشانی ہو جائے، کوئی مسئلہ تمہارے سامنے آ جائے تو تم فوراً قرآن کی طرف رجوع کرو، علماء کی خدمت میں چلاؤ، فقہاء کی خدمت میں چلے جاؤ۔ اس کے ذریعے سے تم کیا کریں گے، مسائل کو نکال سکتے، اس کے ذریعے سے تم کو احکام کو نکال سکتے۔ اس کے مقابلے میں آپ دوسری کتابوں کو دیکھیے، اگر آج سے 100 سال پہلے کوئی کتاب لکھی گئی ہے، اس کتاب سے زیادہ ہم 10 سال تک فائدہ اٹھا سکیں گے، 15 سال تک فائدہ اٹھا سکیں گے، یا اس سے زیادہ ہم جو ہے 100 سال تک فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کتاب جو ہے ساتھ نہیں دے سکتی، اور وہ کتاب جو ہاتھ اٹھا لیتی ہے کہ بھائی میرا وقت اتنا ہی تھا، میں نہیں کر سکتی ہوں۔ لیکن قرآن مجید کو دیکھیے آپ، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسائل کا حل اس کے اندر جو ہے پیش فرما دیا، اور ہم بآسانی ہر زمانے کا ہر مسئلہ اس سے جو ہے نکال سکتے ہیں۔